کہا کہ اندلس جو ہے مسلمانوں کی تاریخ رکھتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ آج کا نیا نام اس کا سپین کا نام ہے۔ سپین میں جائیں آپ کو مسجدیں بند ملیں گی، آپ کو مسجدوں میں گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے ملیں گے، آپ کو مسجدوں میں گرجا گھر بنے ہوئے ملیں گے، چرچ بنے ہوئے ملیں گے، لیکن وہ عمارات مسلمان فنکاروں کی فن کی تخلیق ہیں اور دنیا دور سے دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہاں پر یا تو عیسائیوں کی عبادت ہو رہی ہے، یا ان کے گھوڑے باندھے گئے ہیں، یا ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو اسی چیز کو اقبال نے بھی کہا تھا۔ اقبال نے بھی ہمیشہ یہی کہا کہ جب میں اندلس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اور سینہ چیرا جاتا ہے۔ نومبر ہے، اقبال ڈے منایا گیا ہے۔ علامہ صاحب کی جو شاعری ہے اور جو علامہ صاحب نے شاعری میں مسلمانوں کی خدمت کی ہے اور خلافت کی خدمت کی ہے، وہ کسی شاعر نے کائنات میں نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ ان کا احترام کرتے تھے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک دفعہ علامہ اقبال حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ قادری گولڑی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے اسلام آباد پنڈی کی طرف سفر کیا، گولڑا شریف کی طرف تو گئے۔ تو جب علامہ مہر علی شاہ نے دور سے اقبال کو آتے دیکھا تو استقبال کے لیے نہ صرف کھڑے ہوئے اور بلکہ بھاگتے ہوئے جا کر ان کو گلے سے لگایا۔ تو میرے صغیر میں مسلمانوں کو اقبال نے جو شاعری دی ہے، اور جو بلکہ ایک مفکر نے کہا تھا کہ اقبال کی شاعری نے کو نہ مسلمانوں نے سمجھا ہے نہ کافروں نے اس کو سمجھا ہے۔ کافروں نے کیسا نہیں سمجھا؟ اگر کافروں کو سمجھ لگ جاتی کہ اقبال لکھ کیا رہا ہے، اقبال کو قتل کر دیتے، اور اگر مسلمانوں کو سمجھ لگ جاتی کہ اقبال لکھ کیا رہا ہے تو مسلمان آج دنیا کی سپر پاور ہوتے، بہترین طاقت بن جاتے۔ لیکن اقبال نے کہا تھا تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قلیم ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ آج ہم ڈرے سہمے ہوئے پڑے ہیں، ہم نہ اپنے دین کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ صحابہ کرام کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اسلامی شاعر کا دفاع کر سکتے ہیں۔ فلسطین کو دیکھیں، افغانستان میں چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، یمن میں چلے جائیں، ہر جگہ مسلمانوں کے بچوں کے لوتھڑے آپ کو ملیں گے، لیکن ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی غلطی یہاں سے ہوئی کہ ہم نے اس چیز کو فرض کفایہ بنا دیا جو ہم پر فرض عین تھی۔ اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے تیار گھوڑوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، والعادیات ضبحا، اور جہادی ساز و سامان کو تیار کرنے کو بہترین شوق کہتے ہیں۔ جب ہمارے پیغمبر نے اس دنیا پر سے پردہ فرمایا تو ہمارے پیغمبر کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، ادھار مانگا گیا۔ جب ہمارے پیغمبر نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کا خیمہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آپ کے دیواروں پر آپ کی تلواریں لٹک رہی تھی، قیمتی تلواریں، قیمتی خنجر، قیمتی نیزے۔ اور یہی بات جب اسرائیل نے ایٹمی بم دھماکے کیے تو اس وقت کی ان کی خاتون وزیر اعظم کا انٹرویو کیا گیا تو اس نے یہ بات کہی تھی اور کہا تھا کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کا مطالعہ کیا ہے، اور اس مطالعے میں نے یہ دیکھا کہ جب اس دور میں مسلم قوم نے ترقی کی تو ان کے رہبر اور رہنما کی کیا حالت تھی۔ جیسے وہ سادہ تھے میں نے سادگی کو اپنایا، جیسے ان کے معاملات تھے میں نے ان کے معاملات کو اپنایا۔
تو آج ہم سپر پاور ہیں. مجال ہے عرب ممالک نے 20ویں صدی میں مل کے حملہ کیا اسرائیل کے سامنے، ایسے روئے کے گالوں کی طرح اڑتے چلے گئے، تباہ و برباد ہو گئے. وہ ایک اکیلا چھوٹا سا ملک تھا اور یہ بڑے بڑے ممالک تھے اور ان کا بڑا اتحاد تھا اور ان کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں شکست ہوگی. لیکن ہمیں جب مطالعہ کرتے ہیں تو تحقیقات سے پتہ چلتا ہے ایک اسرائیلی پائلٹ نے کہا کہ ہم نے مصر کی ایک ہوائی اڈے پہ حملہ کیا تو ہمیں خلاف معمول یہ محسوس ہوا کہ جب ہم حملہ کر رہے ہیں تو وہ آرام سے فوجی سوئے ہوئے تھے، شراب پی ہوئی تھی انہوں نے. ہم نے فسق و فجور اور شراب میں، یہی اقبال نے کہا تھا، تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. آج پوری امت مسلمہ رو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہمیں تحقیق کرنے کا، ہمیں ریسرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان کو رفت دی ہے، غور کرو اس پر میں نے کیسے رفت دی ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ کہتے ہیں کہ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ آپ